صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. غیر ممالک سے آئے ہوئے سوالات کا سلسلہ تھا. انہی صاحب کا بھیجا ہوا ایک سوال ہے کہ tell us stories from Prophet sallallahu alaihi wasallam's life that you like to share with us. جو کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، قصے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کر لیں. لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے رویے ایسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو بہت بلند ہے، ویسے بھی اگر ہم عام زندگی میں بھی کوئی واقعات، قصے، کہانیاں سنیں تو واہ واہ کر کے بھلا دیتے ہیں، اس سے اثر قبول نہیں ہم کر پاتے. رویے ہے ہمارے، جبکہ اصل میں قرآن میں بھی قصے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے ہم عبرت پکڑ لیں، اس سے سبق حاصل کر لیں اور ان سے ہم سیکھیں. لیکن کم از کم میرے اوپر تو اثر انداز ہوتے نہیں، میں تو سبق نہیں سیکھتا ان سے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں اگر غور کرنا چاہوں گا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اس اینگل سے غور کروں گا کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے درمیان یہ پوزیشن دلوائی ہوئی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پہاڑ پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملے کے لیے آ رہا ہے تو کیا اس کو یقین کر لیں گے آپ؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اعتبار اور یقین کا یہ معیار کس طرح قائم ہوا؟ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے، تو اس ہجرت کے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں زندگی بہت تلخ ہو گئی تھی، سخت ہو گئی تھی، تو رب تعالیٰ ہی کے حکم پر آپ نے ہجرت فرمائی وہاں سے. اب کفار جو اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آئے تھے کہ خاکم بدہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جان لینے پر تیار تھے. اس مخاصمت اور اس مخالفت اور اس دشمنی کے باوجود امانتیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. کیونکہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذمہ لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیے. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مورل سٹینڈنگ اپنے دشمنوں کے درمیان بھی کیا تھی کہ آپ کا کوئی دشمن بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا ہو سکتا ہے جو حقیقت سے دور ہو یا حقیقت کے برعکس ہو. اسی طرح یہ اعتبار کہ میری امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ ہے، اس تمام تر دشمنی کے باوجود وہ محفوظ سمجھتا ہے امانت کو. تو یہ ایک جو کردار کا حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی چیز پر غور کرنا چاہوں جو کہ فارسی میں کسی نے کہا تھا کہ یہ خیال محال است کہ میں اچنبے کی بات ہے کہ میں بھی غور کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں اللہ توفیق دے مجھے اور میں غور کروں تو میں اس پہلو پہ بہت غور کروں گا کہ یہ کردار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بدترین دشمن بھی آپ کو امین اور صادق ماننے پہ مجبور تھے. ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم مدنی زندگی میں دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تو ایک چیز پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو آدمی بھی، جو وفد بھی مدینہ منورہ میں آیا، دشمنی کی نیت سے آیا، مخالفت کرنے کی نیت سے آیا، آرگومنٹ کرنے آیا، لیکن وہ جب اٹھا پاس سے اسلام قبول کر کے گیا. پھر کیا چیز تھی کہ لوگ اس طرح سے اثر قبول کرتے تھے کہ آتے تھے بحیثیت دشمن کے، جاتے تھے ماننے والے بن کے، پیروکار بن کے. تو یہ کردار کا کیا پہلو تھا؟ میری سمجھ میں تو یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلق خدا کے لیے، میں صرف مسلمان نہیں کہہ رہا، صرف انسان بھی نہیں کہہ رہا، میں تو خلق خدا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق، چاہے وہ جانور تھے، چاہے انسان تھے، چاہے نباتات تھی، محبت ہی محبت تھی، محبت کے سوا کچھ نہیں تھا. تو جب انسان کے دل میں دوسروں کے لیے اس طرح کی محبت ہو کہ جس کے اندر قطعی طور پر کوئی رمق ہی نہ ہو غصے کی، دشمنی کی، مخالفت کی، تو انسان کی باڈی سے جو وائبریشنز نکلتی ہیں وہ اتنی پازیٹو ہوتی ہیں اور اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی پہ پوری طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اور سامنے بیٹھا ہوا آدمی اس محبت میں بہہ جاتا ہے.
تو کسی بھی شخص کی شخصیت کا یہ بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ جس سے وہ ملے دوسرا آدمی فوری طور پر اس سے متاثر ہو جائے، اور وہ ایک ہی صورت میں ہوگا کہ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے سوائے محبت کے اور کچھ نہ ہو۔ اگر کسی کو کوئی بات وہ کسی بری بات سے روکتا بھی ہے تو اس کی ڈانٹ میں بھی ایسی محبت جھلک رہی ہوتی ہے کہ سننے والا کلیئرلی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ محبت آؤٹ آف لو مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ تو یہ ایک جو پازیٹو پہلو ہے اس کا، وہ متاثر کرتا ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اگر یہ بات سیکھیں کہ ہم خلق خدا سے محبت کریں، یہی میں نے اسی محفل میں کہیں گفتگو کرتے ہوئے ایک عرض کی تھی کہ کبھی ایک تجربہ کیجئے زندگی کا کہ سڑک پر جب ہم نکلتے ہیں باہر گھر سے صبح آفس جانے کے لیے، تو سبھی لوگوں کا آفس جانے کا ٹائم مور اور لیس وہی ہوتا ہے، ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں، اور ہم مزاجن بھی قانون کا احترام نہیں کرتے ہیں، ہمارا مزاج میں نہیں ہے۔ تو قانون، قاعدہ، رائٹ آف وے، یہ سب ہم سب بھولے ہوتے ہیں۔ صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے ذہن پر کہ میں آگے نکل جاؤں۔ تو اس پروسیس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں دوسروں سے۔ تو ہم بھی کسی کی غلطی پر بڑا گھور کر اسے غصے سے دیکھتے ہیں، جس کو گورا کہتا ہے کہ ہم ڈرٹی لک دیتے ہیں اس کو۔ نتیجہ یہ کہ جب ہم آفس پہنچتے ہیں آدھے پون گھنٹے کے سفر کے بعد، تو ہم جھنجھلائے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ رویہ اپنا لیں کہ دوسرا آدمی جو آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور قانون قاعدے کو وہ پامال کر رہا ہے، تو ہم از خود اس کو اشارہ کر دیں ود اے اسمائلنگ فیس، ایک براڈ اسمائل کے ساتھ، جائیے، تشریف لے جائیے، آپ آ جائیے، چلیے۔ تو ایک بڑا حیرت انگیز تجربہ ہوگا آپ کو کہ سارا راستہ ہم دوسروں کی غلطیوں پہ مسکراتے آئے ہیں، اس کو ویو کیا ہے بڑے پیار سے ہم نے۔ جب ہم آفس پہنچے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی خوشی ہے، ہماری خوش مزاجی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ برقرار ہے بلکہ انہانس ہوئی بھی ہے۔ یہ تجربہ کیجئے، آپ کو بڑا خوشگوار تاثر ملے گا اس سے۔ تو یہ جو ہم اس سنت کی پیروی کریں کہ ہم سب سے پیار کریں، چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، انسان ہوں، تو اس پیار کے نتیجے میں ہمیں دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک، دوسروں کا پیار ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور دوسرا، ہمیں ایک عجیب طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو دوسروں سے پیار کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو بڑی خوش دلی سے اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں،
آپ ان کے فیسز کو کبھی دیکھیے, ان کے چہرے پر نظر پڑے تو آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے پلیزنگ فیس. دوسری بڑی بات, سب سے بڑھ کر, اس شخص کی آپ کو آنکھیں مسکراتی ہوئی دکھائی دیں گی, یوں لگے گا جیسے اس کی آنکھیں مسکرا رہی ہیں, اور اس کا تاثر دیکھنے والے پر بڑا اچھا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھری پڑی ہے قصوں سے, کہانیوں سے, لیکن بحیثیت مسلمان کے, بحیثیت امتی کے, ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. کہ جہاں درگزر ہی درگزر ہے, ہر ایک کی غلطیاں اور خطاؤں سے درگزر ہے, جہاں کسی کو شرمندہ نہیں کیا جاتا, کسی کی عیب جوئی نہیں ہوتی ہے. یہ سنتیں ہیں, اس پہ اگر ہم عمل کر لیں, دوسروں کی کوتاہیوں پر, اس کی خطاؤں پر, اس کے گناہوں پر اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے, ہم اس سنت پہ عمل کر لیں. مجھے یاد نہیں کہ یہ سوال مجھ سے کہاں کیا گیا تھا, کسی ٹیلی ویژن چینل پر یا کسی محفل میں. کہ ایک مسلمان اچھا انسان ہوتا ہے یا اچھا انسان مسلمان ہوتا ہے؟ یہ سوال عام طور پر ایسے ہی سامنے آتے ہیں میرے. بات یہ ہے کہ انسان تو ہم سبھی ہوتے ہیں, لیکن مسلمان اب ہوتا کیا ہے اس سے میں اس پر بحث نہیں کروں گا, لیکن کیا ہونا چاہیے مسلمان کو, اس کی طرف میں توجہ ضرور دلا دیتا ہوں. کہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو ہم مذہب نہیں کہتے, کیونکہ وہ مذہب ہے نہیں, وہ دین ہے. ایک طرز حیات ہے, ایک ضابطۂ حیات ہے, وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے. وہ جب ہم اپنی زندگی کو اس ضابطے اور اس قانون اور قاعدے کے مطابق گزارتے ہیں تو ہم بہت اچھے انسان ہو جاتے ہیں. تو مسلمان اچھا انسان ہوتا ہے, اچھا انسان مسلمان نہیں بنتا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ضرور پڑھیں, پڑھتے بھی ہیں, بچپن سے ہی پڑھتے چلے آتے ہیں. ماں باپ بھی اور ٹیچرز بھی ہمیں روشن پہلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہی تمام کی تمام روشن, وہ ہمیں چیدہ چیدہ پہلو دکھاتے رہتے ہیں. ہمیں ازبر ہے سب کو. تو اگر ہم
ہر مہینے یہ قصد کر لے کہ میں اس مہینے اس سنت پر عمل کروں گا. تو سال میں 12 سنتیں ایسی ہیں جس پر ہم عمل پیرا ہو چکے ہوں گے. 5 سال کے بعد 60 سنتیں ایسی ہوں گی جس کو ہم فالو کر رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس تو ایسے ہیں کہ اگر ایک سنت پر بھی عمل کر لیا تو انسان بہت خوبصورت انسان بن جاتا ہے. ہم اس اینگل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسٹڈی کریں کہ مجھے اب ہر مہینے اس ایک سنت پر عمل کرنا ہے. تو دیکھیے زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے، اور ہمیں حیرت ہوگی کہ جن رویوں کے ہم شاکی ہوتے ہیں کہ دوسرے آدمی نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، تو ہمیں حیرت یہ ہوگی کہ ہمیں ہر آدمی صحیح لگے گا کہ بڑا اچھا ہے. تو وہ ہمارے گلے شکوے دوسروں سے ختم ہو جائیں گے. ان کا اگلا سوال ہے کہ tell us stories from saints' lives that you like to share with us. جو اولیاء کرام ہیں ان کی زندگیاں ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، مختلف ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ان کے جو زندگی کے رویے ہیں، their attitudes towards life and attitudes towards others، وہ ایک سے دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ سبھی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کہ آپ محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو نذرانے اور ہدیے پیش کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو آپ جب محفل سے اٹھتے تھے وہ تمام نذرانے اور ہدیہ جات تقسیم کر دیے ہوتے تھے، وہ پلو جھاڑ کے اٹھتے تھے خالی ہاتھ. جو چیز آتی تھی وہ اسی طرح چلی بھی جاتی تھی. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہو. مال دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں نہ رہی ہو کچھ بھی. فقیروں میں یہ سنت عام ملے گی آپ کو، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ کہ جو کچھ کہیں سے آیا وہ اسی لمحے تقسیم کر دیا، خالی ہاتھ چلے گئے. اسی طرح آپ کسی فقیر کی زبان سے گلے شکوے شکایت کبھی نہیں سنیں گے. اور اس کا ایک آسان سا نسخہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے گلے شکوے شکایات نہ رہیں. وہ یہ ہے کہ فقیر
اپنے آپ کو سب میں چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں سب سے کم تر ہوں، باقی جتنے لوگ ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں. تو جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر مانتے ہیں تو ہمیں ان کی خامیاں دکھائی نہیں دیتی، ان کی خوبیوں پر نظر پڑتی ہے ہماری. وہ زیادتی بھی کر دیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ آدمی تو زیادتی نہیں کر سکتا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو اس آدمی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. تو جب یہ رویہ ہوگا تو ہمیں کسی سے شکایت، گلا شکوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ چیز آپ کو فقیر کے یہاں عام ملے گی. وہ رب کو چونکہ اپنا آقا مانتا ہے اور صدق دل سے مانتا ہے، زبان سے تو مجھ جیسا گناہگار بھی کہتا ہے کہ وہ میرا آقا و مولا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ میں دل سے مانتا ہوں یا نہیں مانتا. تو جب میں رب تعالیٰ کو اپنا آقا مانتا ہوں دل سے، صدق دل سے، تو پھر میرے دل میں یہ رہتا ہے کہ وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کا حق ہے. تو پھر زندگی اگر بہت اچھی گزر رہی ہے تو شکر ادا کرتا رہتا ہے فقیر آدمی. اگر کہیں لین پیچ میں سے گزرا زندگی کے تو وہ یہی یاد کرتا رہتا ہے کہ میرا مالک کتنا عظیم ہے کہ اتنا عرصہ مجھے بڑے کمفرٹیبل حال میں رکھا. تو یہ چند دن جو تکلیف آئی ہے یہ بھی گزر جائے گی، اللہ اس کو بھی دور کر دے گا اپنی رحمت سے. تو جس رب نے اتنا عرصہ مجھے سہولت دیے رکھی ہے وہ پھر سہولت دے دے گا. تو گلا شکوہ ہی نہیں آتا زبان پہ، اوف ہی نہیں آتی، ہائے نہیں نکلتی زبان سے. تو یہ وہ رویے ہیں فقیروں کے جس سے مجھے سیکھنا چاہیے کہ میں اگر کسی فقیر سے ملوں تو مجھے ان کے کردار کے یہ پہلو ایسے ہیں جسے سیکھ لینا چاہیے مجھے، کہ اس سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ why do we have to listen to parents? میرے خیال میں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے ماں باپ میرے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں. پھر یہ کہ جب میں اپنے جسم سے مکھی بھی اڑانے پر قادر نہیں تھا تو میرے ماں باپ نے میری حفاظت کی ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے میری پرورش کی ہے، راتوں کو جاگ کے مجھے کمفرٹ پرووائڈ کیا ہے. اس کے بعد میری تربیت کی ہے گھر میں. پھر جب میں اسکول جانے کے قابل ہوا ہوں تو میرے تمام تر اخراجات انہوں نے برداشت کیے ہیں. پھر کس محبت سے انہوں نے میری شادی کی ہے.
یہ وہ احسانات ہیں جو مجھے بھولنے نہیں چاہیے. جب مجھے ضرورت تھی اپنے ماں باپ کی تو انہوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، خود دکھ اٹھا کے مجھے سکھ دیا ہے. اور جب ان کو میری ضرورت ہے تو میں کیسے انہیں تنہا چھوڑ دوں. تو ایک تو ان کے یہ احسانات ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی سنیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ جہاں دیدہ ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اس دنیا کا. چونکہ ماں باپ میرے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہے. تو جب بھی وہ مجھے کوئی بات کہیں گے وہ میرے فائدے کی ہوگی. جو تجربہ انہوں نے حاصل کیا ہے دکھ اٹھا کے، وہ تجربہ مجھے فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. تو میں بے وقوف ہوں گا اگر میں ان کے تجربے سے فائدہ نہ اٹھاؤں. میرے نزدیک یہ دو بڑی وجوہات ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی بات سننا چاہیے، ان کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے. ان کا اگلا سوال ہے کہ واٹ اف دی ایکشن prescribed by parents cause mischief in family and society? How to tackle such situation? بڑی سمپل بات ہے. کبھی بچپن میں میری شرارتیں بھی فیملی میں مسچیف کا سبب بنتی تھیں، محلے میں پڑوسیوں میں شکایات کا باعث بنتی تھیں. تو یہ ماں باپ ہی تو تھے جو مجھے پڑوسیوں کے ریس سے بچاتے تھے. شرارتیں میں کرتا تھا، بھگتتے میرے والدین تھے، اور بغیر ایک لفظ شکایت کا زبان پر لائے. تو انسان ہونے کے ناطے اگر میرے ماں باپ سے کبھی کہیں کوتاہی ہو جائے اور ان کی غلطی کی وجہ سے فیملی میں یا سوسائٹی میں کچھ ہلچل ہوتی ہے، تو احسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر اس کو میں اسی خندہ پیشانی سے نمٹا لوں جس خندہ پیشانی سے میرے ماں باپ میری شرارتوں کو بھگتتے تھے. اس کا بڑا سیدھا جواب ہے، لیکن یہ تو سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے عرض کر دیا. لیکن ایک بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کا تجربہ اتنا زیادہ ہے، انہوں نے اتنی دنیا دیکھی ہے کہ ان کی کسی حرکت یا ان کی کسی بات سے خاندان میں یا سوسائٹی میں ہلچل نہیں مچتی ہے. وہ اتنے سینسیبل ہو گئے ہوتے ہیں تجربے کی وجہ سے کہ وہ اس مشہور محاورے پر عمل کرتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. تو وہ اپنی اولاد کی طرح صرف بولتے ہی نہیں رہتے.
یہ اگلا سوال ان کا شاید بہت سے آئی بروز ریز کر دے. I feel ashamed of being Muslim because of all the bad media about Islam. How can I overcome this problem? بھائی یہ بہت ہی سمپل بات ہے. ایک سیدھی اور سادہ بات کہ میرا اختیار صرف اپنی ذات پر ہے، تو میں اپنی ذات کو ایک اچھا مسلمان بنا لوں. تو یقین مانیے کہ اسلام اور تمام مسلمانوں کا امیج بہتر ہو جائے گا اگر ایک میں ٹھیک ہو گیا. جب تک مجھے یہ ہے کہ فلاں کی حرکت سے یہ ہو گیا، فلاں کی حرکت سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ پرابلم آ گئی، معاملات درست نہیں ہوں گے، بگڑتے چلے جائیں گے. اگر میں دوسروں کے بارے میں بھول کر صرف اپنی ذات پر توجہ دے دوں، اپنی ذات کو بہتر کر لوں، تو معاملات اوور نائٹ ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں وقت نہیں لگے گا. تو بجائے شرمندہ ہونے کے اس کا حل کیجیے. یہ ان کا ایک اور سوال یہ ہے کہ پلیز ٹیل us about Jesus and relation to Islam. ایک بڑی سمپل سیدھی سی بات ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اور جیسے یہاں مختلف اوقات میں یہ گفتگو ہو چکی کہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، اور ان صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے سے جو پیغام بھی آیا وہ اسلام ہی کا پیغام تھا. ایک لڑی تھی کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا گیا، اس کی ذہنی ڈیولپمنٹ، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہے، وہ پیغام ایڈوانس ہوتا گیا ہے، حتیٰ کہ اس پیغام کو مکمل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے مکمل ہو گیا. تو یہ ایک ہی میسج تھا جو چلنا شروع ہوا ہے صحیفوں میں اور الہامی کتابوں میں. ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان نہ لائیں اور قرآن پاک سے پہلے آنے والی الہامی کتابوں پر ایمان نہ لائیں. تو ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی ایک پروگرام کا حصہ تھے جو رب تعالیٰ اتار رہا تھا اپنا پیغام، اور وہ رب ہی کا پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے. فرق صرف ایک رہا کہ جتنے بھی رسول اور نبی اور پیغمبر آئے
وہ اپنی اپنی امت پر، اپنی اپنی قوم پر اتارے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل عالمین کے لیے اتارے گئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میں آپ نے امامت فرمائی تھی، اور تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی تھی، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ چونکہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم نے جبر بہت کیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور وہ قیامت کے قریب جا کے اتارے جائیں گے، لیکن جب وہ تشریف لائیں گے تو بحیثیت پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس وجہ سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت امتی کے تشریف لائیں گے دنیا میں۔ انہوں نے فردر اپنی ای میل میں لکھا ہے کہ I would like to ask more questions in relation to above if you give the permission. I have few other questions. If these are worth, then please answer these in your lectures and that are posted on calendar.org. پہلا ان کا کوشچن ہے کہ please express your opinion how the quantum physics might expand the spiritual side of people. بات یہ ہے کہ جب ہم مادہ کے، جس کو ہم میٹیریل کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے بیونڈ دیکھنے لگتے ہیں تو ہم اسپرچولیٹی کے اسفیئر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس اسفیئر تک لے جانے کے لیے بالکل اسی طرح جیسے چاند پر اترنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا میڈیا ہو جس پر جو ہمیں زمین کے دائرۂ اثر سے باہر نکال لے اور پھر اس کے بیونڈ ہمیں اپر سپیس میں لے جا کے چاند پر اتار دے۔ اس کے لیے ہمیں ایک سورس چاہیے، ایک ذریعہ چاہیے۔ تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ملٹی سٹیج راکٹ لیتے ہیں اور وہ وہیکل جسے چاند پر جا کے کام کرنا ہے، یا وہ کیپسول جس میں ہمیں جا کے چاند پر اترنا ہے، رہنا ہے، وہ اس کو کیری کرتا ہے وہ ملٹی سٹیج راکٹ۔ تو زمین سے اسٹینڈ سٹل کی حالت کو بریک کرتا ہے، وہ پوری قوت کے ساتھ اس کی پہلی سٹیج فائر ہوتی ہے، اور چونکہ کشش ثقل گریویٹیشنل فورس بہت شدت سے اسے اپنی طرف واپس کھینچ رہی ہوتی ہے، تو راکٹ کی وہ سٹیج بہت پاورفل لگائی جاتی ہے اس میں، اور وہ اپنی طاقت کے ایک ایکویلیبریم پیدا ہوتا ہے نا۔ دیکھیے، گریویٹیشنل فورس ہے جس سے کسی آبجیکٹ کو زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک فورس ہونی چاہیے جو اگر اس گریویٹیشنل فورس کے ایکویلنٹ ہے تو ایک ایکویلیبریم پیدا ہو جائے گا بٹوین گریویٹیشنل فورس
اینڈ دی پل، تو وہ آبجیکٹ معلق ہو جائے گا ہوا میں. اور اگر اس پل کو ہم بڑھا دیں تو وہ گریویٹیشنل فورس پر کو اوور کم کر لے گا اور وہ آبجیکٹ اگینسٹ گریویٹیشنل فورس آگے کو چلنا شروع ہو جائے گا. تو راکٹ کی فرسٹ سٹیج بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے. وہ اس راکٹ کو آہستہ آہستہ زمین کی جو گریویٹیشنل فورس کا اسفیئر ہے اس سے باہر لے جاتی ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ سٹیج آٹومیٹیکلی راکٹ سے علیحدہ ہو جاتی ہے کہ اس کا بھی استعمال نہیں ہے. وہ اس راکٹ پر ڈریگ کا کام کرے گا اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے زیادہ فیول چاہیے ہوگا. وزن کم کرنے کے لیے سٹیج 1 وہاں علیحدہ ہو جاتی ہے. اسی طرح پھر اور جب اوپر جاتا ہے وہ تو اس کی سیکنڈ سٹیج ایجیکٹ ہو جاتی ہے راکٹ کی. تیسری سٹیج اس کو چاند تک لے جائے گی. تو اسی طرح ہمیں میٹیریل ورلڈ سے بیانڈ لے جانے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہے. اور وہ میڈیم میں رول پلے کرے گی کوانٹم فزکس. جب ہم سائنٹسٹ حضرات کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہمیں کچھ فیزز دکھائی دیتے ہیں. ایک فیز وہ ہے کہ وہ بڑا ریلیجس آدمی ہے اور وہ سائنس پڑھ رہا ہے، سائنس کا کوئی شعبہ ہو. جب وہ تعلیم کے ایک معیار پر جا پہنچتا ہے تو وہ پھر ریسرچ میں انوالو ہوتا ہے اور وہ اپنے سبجیکٹ پر ریسرچ شروع کر دیتا ہے. اسے کامیابی ملتی ہے ریسرچ میں، نئی نئی چیزیں وہ ڈسکور کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی سائنس ہے، اور معاذ اللہ کے وجود سے وہ منکر ہو جاتا ہے، ایتھیسٹ ہو جاتا ہے وہ. لیکن جب وہ اور آگے بڑھتا ہے تو اس کو پھر یہ ادراک ہونے لگتا ہے کہ نہیں، کوئی قوت ہے جو سب ان چیزوں کو آرگنائز کیے ہوئے ہے. تو سائنسدان جو ہے ریلیجس پرسنالٹی ہوتا ہے، خاصا ریلیجن کے قریب ہوتا ہے. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، دہریہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ٹورڈز لاسٹ لیگ آف ہز ایج وہ ایک بار پھر نئے سرے سے رب تعالیٰ پر یقین لے آتا ہے کہ رب موجود ہے. تو یہ کوانٹم فزکس میڈیم کے طور پہ کام کرتی ہیں جو ہمیں روحانیت کی دنیا میں لے جائے. انشاءاللہ تعالی اسی بات کو نیکسٹ سنڈے کنٹینیو کریں گے بشرط زندگی. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.